بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یقیناً وہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے. ان کے لیے بہت مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں. یہ سورۃ الحجرات ہے، 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے. حجرات حجرہ کی جمع ہے. حجرہ کسی بھی کمرے کو کہا جاتا ہے. اور احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو ایک ایسا تریاق بنا کر بھیجا ہے جس میں ہر طرح کا اللہ رب العالمین نے موضوع بیان فرمایا ہے. ان میں ان موضوعات میں ایک بڑا اہم موضوع وہ معاشرتی احکامات کا ہے. اور قرآن تو سمندر ہے، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز جو قرآن کے معاشرتی احکامات ہیں، یعنی سوسائٹی سے متعلق، ایک فرد سے متعلق، ہم ان کو لے کر چلیں گے. تو ان میں جو سب سے اہم ترین سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات ہے. اس سورہ مبارکہ میں دو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز، ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کس طرح سے رویہ رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز، معاشرے کے اندر اتحاد اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے کن کن اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے. گھر میں اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو، ایک سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو، تو وہ کیا بنیادی اصول ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں. آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات پڑھی ہیں
اور ان کا تعلق پہلے موضوع کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت ایک مسلمان کے دل میں کیسی ہونی چاہیے اور کیسا اللہ رب العالمین نے ادب سکھایا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑی تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم سیدھا سیدھا میری طرف اللہ رب العالمین نے متوجہ فرمایا ہے۔ اس سے اہل کتاب نکل گئے، یہودی نکل گئے، نصرانی نکل گئے، بدھ مت نکل گئے، عام لوگ نکل گئے، یہ صرف اور صرف میرے متعلق ہے، اس میں اور کوئی ساتھ شامل اس میں اور نہیں ہے۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن حکیم میں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں، جہاں پر بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو وہاں گزرتے ہوئے نہ چلے جاؤ، بلکہ وہاں پر رکو، کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی چیز سے منع کیا جائے گا، اور اللہ نے وہ حکم یا کسی چیز سے منع جو کرنا ہے وہ تمہیں دیا ہوگا، لہٰذا جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو وہاں فوراً متوجہ انسان کو ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو۔ اب یہ آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آگے بڑھنے کی اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پر حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پر کلام آ جائے تو اس کے بعد وہاں اپنی بات کرنا، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا نظریہ، ان تمام چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ انہو ان یتکلم امام ربہ، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور انہی کی دوسری تفسیر بھی ہے جس کو علی ابن ابی طلحہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی کتاب آ جائے یا سنت رسول آ جائے، جہاں پر اللہ کی کتاب آ جائے اور سنت رسول آ جائے تو اس کے بعد وہاں پر انسان کو، کسی مومن کو کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر وہاں پر وہ اپنے فکر، اپنی سوچ سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی حکم آتا تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے کہ اگر بعض ان میں سے ایسے ہوتے تھے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تھا کہ اگر یہ آیت ایسے نہ ہوتی تو ایسے ہو جاتی، اگر یہ حکم ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر یہ ہمارے معاشرے سے میچ کر جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو ان تمام تفسیری روایات کو آپ سامنے رکھیں تو یہ آیت مبارکہ بڑا واضح ترین حکم دے رہی ہے۔ نمبر 1، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جہاں پر اللہ رب العالمین کی کوئی بات آ جائے یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، اس کے بعد کسی مومن کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ اس کے بعد اپنی کوئی بات چلائے۔ اسی بات کی جو تائید ہے وہ اور اسی بات کی تفسیر قرآن حکیم دوسرے مقام پر یہ کرتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور پھر وہاں اپنی بات چلاتا پھرے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حد متعین کر دی ہے، اس حد سے آگے چلے جانا، اس بات گویا کیسے کہ انسان اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنی بات چلا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور انسان اس حکم کے آنے کے بعد یہ کہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہو جاتا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ادارے ایسے ہیں
جو ڈیسیژن میکر ہیں، یعنی وہ فیصلے دیتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے. لیکن بعض ادارے ایسے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ دے دے تو ان کے فیصلوں پر عمل تو ہوتا ہے لیکن آپ چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن بعض ادارے ایسے ہیں جن کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو چیلنج نہیں کیا جاتا، چاہے وہ حق میں آئے یا خلاف آئے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. اس کی اپیل نہیں ہوتی، ریویو نہیں ہوتا، وہ سپریم اتھارٹی مانے جاتے ہیں. اب وہاں انسان عقل نہیں چلاتا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہماری طرح کے انسان ہے، اگر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور اس طرح کا فیصلہ دے رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، کیوں؟ وہ سپریم اتھارٹی سمجھی جاتی ہے اور انسانوں کے اندر نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے گا، ان کا ہر فیصلہ بائنڈنگ ہوگا. بس یہی اللہ اور اس کے رسول کا یہی حیثیت ہے ہمارے لیے کہ ان کی کوئی بات آئے، عقل میں آئی یا نہ آئی، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. واتقوا اللہ، اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھو اللہ سننے والا بھی ہے تمہارے اعمال اور تمہارے افعال کو، اور دیکھنے والا بھی ہے، علیم، اور تمہاری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی سے اونچی اپنی آواز مت کرو، نبی سے اونچی اپنی آواز مت کرو. اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے دراصل اس کا آپ کو ایک پس منظر جاننا پڑے گا. صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عموماً ایسا ہوتا کہ بہت سارے قبیلے آتے، مسلمان ہوتے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی وہ یہ درخواست کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم میں کوئی امیر منتخب فرما لیں. تو ایک مرتبہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، وہ آیا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ ہم میں کوئی امیر منتخب فرمائیں. تو مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ شروع کیا کس کو بنانا چاہیے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے امیر القعقاع، کہ قعقاع ان کے ایک سردار تھے، آپ ان کو سردار بنائیے. جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا بن حابس کے متعلق کہنے لگے. تو اب جب ان دونوں کی رائے مختلف ہوئی تو انداز ایک ایسا سا ہو گیا جیسے کوئی بحث کی جا رہی ہے، اور آواز اونچی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی. یک لخت جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کر پہنچ گئے. کیا آیت مبارکہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. مقام نبوت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لسانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، لسانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کا یہ حق ہے. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کہنا پڑتا، ہاں بھی کیا کہا ہے تم نے، ذرا دوبارہ بولو. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آئندہ کے بعد میں بالکل آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے کہ کوئی رازدارانہ باتیں کی جاتی ہیں. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز ذرا بلند تھی، مجلس سے غائب ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے صحابہ میں سے کوئی نظر نہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کروایا کرتے تھے بھئی بندہ کہاں گیا. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ ثابت بن قیس کدھر گئے. تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں پتہ کر کے آتا ہوں. تو یہ ان کے گھر گئے تو یہ کیا دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور کانپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں. تو وہ پہنچے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں
اور آپ کیا آپ غائب ہیں کہاں پر؟ تو کہنے لگے کہ دراصل میرے سارے کے سارے اعمال غارت ہو گئے ہیں، میرے سارے کے سارے اعمال تباہ ہو گئے ہیں اور میں جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی اپنی آواز مت کرو۔ اللہ آگے خود فرما رہے ہیں تمہارے اعمال ایسے غارت کر کے رکھ دوں گا تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہاں گئے تمہارے اعمال۔ تو یہ صحابی رسول جو تھے انہوں نے جا کر بالکل یہی بات جا کے سید رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو جب یہ بات پتہ لگی، حضور نے فرمایا نہیں، بات سنو، جاؤ ثابت کو جا کر یہ خوشخبری دے دو کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس وجہ سے کہ کہیں میری آواز اونچی ہے، نبی کی تعظیم میں فرق نہ آ جائے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کے فیصلے ان کے لیے فرما دیے۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور میرے احباب گرامی اب یہ آیت مبارکہ تو اس خاص پس منظر میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ آیت اس خاص پس منظر کے ساتھ یہ اس کو صرف اس کے ساتھ ہم نہیں کہیں گے بلکہ یہ اس کا حکم عام ہے۔ اب آج کے لیے کیا حکم ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے پاس کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کرے۔ آج بھی روضہ رسول پہ جب آپ مواجہ شریف پہ جاتے ہیں سب سے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی، اور انتہائی افسوس کا مقام ہے، آوازیں اونچی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہم سلام پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، روح کانپ کے رہ جاتی ہے، سلام پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو ساتھ ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی سلام کی طرف توجہ نہیں رہتی، آوازیں اتنی اونچی۔ جنت البقیع ریاض الجنہ کے لیے جب راستہ کھلتا ہے اتنا شور ہوتا ہے، منتیں کرتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی شور مت کرو، شور مت کرو، لیکن وہ ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ رب العالمین اس بے ادبی سے ہم کو بچائے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ دو آدمی ہیں اور مسجد نبی میں اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ من این انتما، کہاں سے آئے؟ کہنے لگے جی طائف سے آئے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے نا، اس درے سے نا میں نے تمہاری ایسی چمڑی اتار دینی تھی، تمہاری لوجعتکما، میں تمہاری چمڑی اتار کے رکھ دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تم مدینہ الرسول کے اندر ہو؟ اپنی آوازوں کو پست کرو، اللہ کا حکم ہے کہ اس طرح سے اونچی آواز سے مت بولو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور رسول اللہ سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور زور سے مت بولو جس طرح جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہو تو بولتے۔ تو نور میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے۔ ارے میری بات سننا، یہ میری بات سننا، ادھر آؤ ذرا، نہیں، اس طرح سے مت بلاؤ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے اعمال غارت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے صحیح البخاری کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بسا اوقات ایک ایسی بات کرتا ہے رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، کہ اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی، بس اس کی زبان سے نکلی، اس کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن اسی کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسی بات کرتا ہے سخط اللہ، جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے، ناراضی کا باعث ہوتی ہے، اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کئی باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ اعمال کو غارت کر کے جہنم میں بھیج دیتے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فعل، میرے عمل، میرے کردار، میرے قول سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے اور ان کے حکم کی تعظیم نہیں ہے تو میرے سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حبیب
اپنے حبیب کی تعظیم کے متعلق فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ، یقین جانو کہ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اب اس میں تمام چیزوں کو شامل کرنے، آوازیں پست رکھتے ہیں، حضور کی مجلس میں آواز کو پست رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی رائے کو گرا دیتے ہیں، اپنے کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے قانون کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچا اور تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت مبارکہ کے سب سے پہلے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور صحابہ کرام کے متعلق خود اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا اور تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو اب اگر یہ کوئی کہے کہ صحابہ میں سے متقی نہیں تھے سارے، مسلمان نہیں تھے سارے، تو یہ آیت مبارکہ پھر کہاں جائے گی؟ یہ تو بالکل اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ لہٰذا اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب بلا کم و کاست، بغیر قطع و بغیر کاٹے، سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین متقی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو منتخب فرمایا ہوا تھا، اور جانچنے والا اور امتحان لینے والا امتحان اللہ، یہ تو میں نے آپ کو نا ایک وہ بامحاورہ ترجمہ کیا، جانچا، امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا۔ تو ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے پس منظر سمجھیے اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی سمجھیے گا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آئے، دور سے سفر کر کے آئے، اور آ کر انہوں نے یہ حضرت زید بن ارقم کے پاس پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ پوچھا، اور کہا کہ اگر وہ نبی ہوئے ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو یہ ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے، اور اگر وہ فرشتے ہوئے، جیسے باتیں پھیلی ہوئی تھی، اگر وہ فرشتے ہوئے تب بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم کسی فرشتے کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بات کی اور کہا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤ۔ تو حضرت زید سے پہلے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ اتفاق سے دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ باہر سے ہی اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے یا محمد یا محمد یا محمد اخرج علینا، باہر تشریف لائیے، باہر آئیے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً سرزنش فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے پیغمبر دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے اور آوازیں دیتے ہیں، ینادونک، آوازیں دیتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کے پاس عقل کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ آئے اسلام لانے کے، اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن امت کو یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسلام کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ میں اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تعظیم رسول نہ ہو دلوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر یہ اسلام کے لیے شرط ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ باہر صبر سے رکے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ خود باہر تشریف لے کر آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ دیکھیے آپ ذرا الفاظ کا پیچ و تاب دیکھیے، ذرا الفاظ کا جو ٹون ہے اللہ کی وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین کتنی سرزنش بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کس مقام تک ہمیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے ہر نبی کا انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کی تحت علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ پکارنا، یہ درست نہیں ہے۔ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی، ایک مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب نام لے کر نہیں فرمایا۔ محمد الرسول اللہ کہا ہے، وما محمد الا رسول کہا ہے، لیکن یا محمد کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یا ایھا المزمل فرمائے، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے، لیکن یا محمد نہیں کہا۔ لہٰذا اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا یا محمد لکھنا، یا محمد بولنا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تعظیم نبوت کے متعلق، تعظیم رسالت کے متعلق آیات تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں اپنی مرضی نہ چلائے، اور دوسرا جہاں اللہ اور جہاں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا مت کرے، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور حدیث طیبہ پڑھی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال آپ کی ذات بابرکت کا بدل ہے، اس مجلس کی بھی تعظیم مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا یہ بھی حصہ ہے کہ حضور کو نام سے نہ پکارا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ لیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد تمام کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جو پورا کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے اعمال ہیں اس کے قابل قبول ہے۔ اس کا حج ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کی نماز ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عظمت پر، خدا شاہد کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اور اس طریقے سے فیس بک پیج بھی ہلالیہ کے نام سے چل رہا ہے۔ بہت سارے احباب کی طرف سے سوال تھا کہ ہمارے بہت سارے سپارے ہم شروع میں جوائن نہیں کر سکے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہاں پر وہ جو پچھلے سپارے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر میسر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اس سے قبل ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ پورا وہ ریکارڈ کروایا ہے، وہ بھی آپ کو ہمارے پیج پر اور اس چینل پہ مل جائے گا، وہاں سے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔